بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ حالیہ مردم شماری کا جو رزلٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد مختلف قسم کی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ میں پاکستان کی قوم کے سامنے، سندھ کے لوگوں کے سامنے اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے سیاق و سباق کے ساتھ، تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ ہم اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ اس مردم شماری میں، جو کہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی، اس میں ایم کیو ایم کا کیا رول رہا ہے اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ مردم شماری، although کہ ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، یہ حکومتیں جو ظلم کرتی ہیں، یہ چاہتی نہیں ہیں کہ جس ایشو پر ظلم کیا جا رہا ہے اس پہ بات کی جائے۔ تو ہمیشہ اس بات کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ایسے ایشو ہیں جس پہ ظلم ہے بہت زیادہ، اس پہ بات نہ کی جائے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اور مردم شماری بھی اس میں سے ایک ایسا ہی سبجیکٹ ہے جو سب سے اہم ہے، لیکن سب سے کم گفتگو ہوتی تھی پاکستان میں اس پہ۔ اور تاریخ گواہ ہے 70 سالوں میں کہ مردم شماری کب ہوتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور بوروں میں بند کر کے ریزلٹس رکھ دیے جاتے تھے۔ 6-8 مہینوں کے بعد جب لوگ اسے بھول جاتے تھے تو پھر کسی ایک دن اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی، پھر سیاسی پارٹیاں کوئی ایک آدھ پریس ریلیز، پریس کانفرنس کر کے خاموشی سے کام کر رہی ہوتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مردم شماری کے دوران اس کی ایک دن اور ایک منٹ کا پیچھا کیا گیا ہے، اس کے رزلٹ کا پیچھا کیا گیا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مردم شماری کے دوران جو غلطیاں سرزد ہو رہی تھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جرم سرزد ہو رہا تھا جان بوجھ کر، اس کو پہلی دفعہ انرتھ کیا گیا ہے، اس کو ایکسپوز کیا گیا، اس سے روکا گیا، اس سے پکڑا گیا ہے، اس کی چوکیداری، اس کی پہراداری کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس غلط رپورٹ کو صحیح، بہت حد الامکان صحیح کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ مناظر پاکستان میں پہلی دفعہ قوم نے دیکھے ہیں، اور اس کے اوپر پوری ایک مہم چلی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیبروری کے مہینے سے ایم کیو ایم پاکستان اس تمام ایشو کو لے کر، اپنے کارکنوں سے لے کر کنوینر تک، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم نے کارکنوں کے ذریعے پوری کیمپین چلائی، اس کو ریڈ لائن، مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم ہفتوں، مہینوں ٹاپ ٹرینڈز میں رہے ہیں، لوگوں کو اجاگر کیا ہے ہم نے اس کی اویئرنیس کو، پھر ہم نے کانفرنسز کروائی، ہم نے سیمینار کروائے، پھر اس دوران جتنی بھی انوملیز آ رہی تھیں اس کا ہم نے پیچھا کیا، اس کو لے کر جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کی، اس کو لے کر جا کر احسن اقبال صاحب سے ملاقات کی، اور جس کا نتیجہ ہے کہ پھر مردم شماری کی ڈیٹس ختم ہونے کے بعد اس کی ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرانا پڑا۔ اس ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد پوسٹ انیمیریشن سروے اس کے بعد ہوا، اور اس کے بعد جا کر کہیں یہ سارے رزلٹس آپ کے سامنے آئے۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری although ہم اس میں مطمئن نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ ہم چاہتے تھے، ہمارا یہ مطالبہ تھا، اور یہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کا ہی مطالبہ تھا کہ مردم شماری، اس نئی مردم شماری کے اوپر نئے الیکشن کرائے جائیں، 2023 کے الیکشن،
نئی مردم شماری نئی حلقہ بندی پہ کرائے جائیں، اس کے رزلٹس کو اناؤنس کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا، یہ الیکشن نئی مردم شماری پر نئی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں پہ اگر نہیں ہوتے تو پرانی پچھلی صوبائی حکومت ہے، اس نے یہ پرانی حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کر اس شہر کی تمام حلقہ بندیوں کو خراب کر رکھا ہے۔ اور 4 سے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جو بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئی مردم شماری ہوگی، تو نئی مردم شماری کے ساتھ جو حلقہ بندیاں ہوں گی، جب ڈی لمیٹیشن ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو، غلط چیزوں کو درست کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ کراچی جس کو 30 سے 33% پہ کرٹیل رکھا جا رہا تھا کہ 30 سے 33% سے زیادہ اس کی پاپولیشن کو اربنائز نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراچی تقریباً 37% پہ چلا گیا ہے۔ کراچی تقریباً 37% پہ چلا گیا، اور یہ ابتدا ہے اور یہ بہت خوشگوار۔ تو 4% کا لیپ فارورڈ ہوا ہے، جمپ ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا جمپ ہے، ایک ایسی پروگریس ہے، اور جو کہ جائز ہے، اس میں اور ہونی چاہیے، لیکن اس کی ابتدا ہے۔ اسے ہم بہت خوش آئند سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو، تمام اس پہ تبصرہ کرنے والوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 22 مئی کو، یہ جو اسی سال کے 22 مئی کو پاکستان میں اعلان ہو گیا کہ مردم شماری اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اور رزلٹس اناؤنس ہو گئے۔ پاکستان کے رزلٹس اناؤنس ہو گئے، مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس پہ توجہ دی کہ 22 مئی کو جب اناؤنس ہو گیا اور کمپلیشن کا اعلان ہو گیا، اس وقت پاکستان کی پوری آبادی جو ہے وہ کیا آ رہی تھی؟ اس وقت پاکستان کی پوری آبادی آ رہی تھی 22 مئی 2023 کو 25,54,86,443 25 کروڑ 54 لاکھ پہ 22 تاریخ کو کلوز ہوا ہے، 22 تاریخ کو۔ اور یہ جو 5 اگست کو رزلٹ آیا ہے، یہ جو 5 اگست کو CCI کے پلیٹ فارم سے یہ رزلٹ آیا ہے، تو آپ نے نمبر دیکھے، آپ نے پتہ نہیں اس کو نوٹ کیا نہیں کیا۔ 22 اگست 2023 کو اناؤنسمنٹ ہے کہ 25 کروڑ 54 لاکھ کی آبادی ہے پاکستان کی۔ 5 اگست 2023 کو اناؤنسمنٹ ہے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 95 لاکھ، 24 کروڑ 95 لاکھ، تقریباً 1 کروڑ 15-16 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ کم آئی ہے۔ 1 کروڑ 15-16 لاکھ کی آبادی کو سلیش کر دیا گیا ہے۔ اناؤنس ہونے کے بعد 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہونے، یہ 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہے، اور یہ 5 اگست کا یہ رزلٹ ہے۔ آج آبادی جو کنفرم ہوئی ہے CCI میں، وہ ہوئی ہے 24 کروڑ 95 لاکھ، 24 کروڑ 95 لاکھ آبادی جو ہے وہ 5 اگست کو جو کنفرم ہے 24 کروڑ 14 لاکھ آبادی کنفرم ہوئی ہے۔ اب اس کا جو فرق ہے، وہ فرق ہے تقریباً 80 لاکھ لوگوں کا فرق ہے۔ 80 لاکھ آبادی کم ہو گئی۔ اب میں آپ کو صرف موٹے جو ہے وہ اعداد و شمار بتا دوں۔ بلوچستان سے 70 لاکھ لوگ اناؤنس ہونے کے بعد کم کیے گئے۔ 23 مئی کو جو آبادی تھی اور 5 اگست کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 70 لاکھ لوگ کم ہوئے۔ سندھ کی آبادی کیا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ سندھ کی 22 مئی کو اناؤنسمنٹ ہے، سندھ کی آبادی ہے 5 کروڑ 79 لاکھ، 1 کم 80، 5 کروڑ 79 لاکھ آبادی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے۔ اور ابھی اناؤنسمنٹ ہے 5 تاریخ کو، سندھ کی آبادی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے وہ 5 کروڑ 56 لاکھ، تقریباً 22,41,000 لوگ سندھ سے سلیش کر دیے گئے، کم کر دیے گئے۔ یہ میں اناؤنسمنٹ کے بعد بتا رہا ہوں، 22 لاکھ
41,000 لوگ جو ہے وہ کم کر دیے. اسی طرح سے اور صوبے اور شہروں کی ہے. کراچی کی آبادی کتنی اناؤنس ہوئی تھی؟ سب کو یاد ہے, ہم نے یاد کرا دیا, 1,91,00,000. 1,91,00,000. ابھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور شہروں کی آبادی نہیں آئی ہے. 2,06,00,000 کی بات ہو رہی ہے, 2,07,00,000 کی بات ہو رہی ہے, 2 کروڑ سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. اگر 2,06,00,000 بھی رکھتے ہیں تو کراچی کی آبادی اناؤنس ہونے کے بعد تقریباً 16,00,000 کی آبادی بڑھی ہے. تقریباً 15 سے 16,00,000 کی آبادی بڑھی ہے. بلوچستان 70,00,000 کم ہوا ہے. سندھ جو ہے وہ 22,41,000 کم ہوا ہے. اور کراچی 15 سے 16,00,000 بڑا ہے. 1,91,00,000 اناؤنس 22 تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہے 1,91,00,000. اور 5 اگست کی اناؤنسمنٹ ہے 2,06,00,000. ابھی نمبر نہیں آئے, میں ویسی غیر حتمی نمبر بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے ہو, کچھ آگے پیچھے ہو, لیکن میں چونکہ سٹیز کے نمبر ابھی نہیں آئے. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پورے پاکستان سے 80,00,000 لوگ اناؤنس ہوئے کم ہوئے, یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ پوسٹ سینسس انیمریشن کے ذریعے ہوا ہے. یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ آخری رزلٹ کو لے کر ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے آڈٹ ہو گیا. آڈٹ کے ڈیٹس کیا تھیں؟ 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک آڈٹ ہوا ہے. پورے پاکستان, پورے سندھ میں, پوری کراچی میں 16,000 بلاکس تھے. اب یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک 418 بلاکس کا آڈٹ ہوا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جہاں پر نئے سرے سے خانہ شماری ہوئی ہے, نئے سرے سے مردم شماری ہوئی ہے, اور نئے سرے سے لوگوں یہ آڈٹ ہوا ہے. اس آڈٹ کے نتیجے میں جہاں